بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اب ایک گدھے پر سوار تھے اور غروبی آفتاب کا وقت تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں ڈوبتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 86 پڑھ کر سنائی۔ یہ ایک کالے پانی کے چشمہ میں ڈوبتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، اسے اجازت مل جاتی ہے۔ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہو۔ وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا اور اس کو اجازت نہ ملے، اسے حکم ہوگا جدھر سے آیا اسی طرف سے طلوع ہو جا۔ چنانچہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ ذوالقرنین نے سفر شروع کیا حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں سورج کو غروب ہوتا ہوا پایا۔ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک صالح عادل بادشاہ تھا جس نے مشرق و مغرب کے ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ باقی وہ کون تھا، کس زمانہ میں تھا وغیرہ، اس کی تفصیل نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ تفصیلات تاریخی روایات میں ہے، اور مفسرین نے بھی جو کچھ اس کے متعلق لکھا وہ انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے۔ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے جب انتہائے مغرب کی سمت پہنچ گئے تو یہ منظر دیکھا کہ گویا بحر محیط میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ جو بھی کسی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھے گا تو بظاہر یہی منظر اس کے سامنے ہوگا کہ گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج چوتھے آسمان پر ہے اور اس سے الگ کبھی نہیں ہوتا۔ ذوالقرنین برابر چلتا رہا یہاں تک کہ جب خشکی کی حد ختم ہو گئی اور جہاں تک آدمی جا سکتا تھا وہاں تک ذوالقرنین پہنچ گیا، تو اس جگہ پہنچ کر ذوالقرنین نے آفتاب کو سیاہ کیچڑا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور جب انتہائے مغرب کی سمت پہنچ گئے تو یہ معلوم ہوا کہ گویا بحر محیط میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج عرش کے نیچے پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اگلے دن کے لیے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا۔ اسے حکم ملے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر سے طلوع ہو جا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب بندوں کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جو مومن ہوگا وہ مومن ہی رہے گا اور جو کافر و مشرک ہوگا وہ کافر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔